الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الیف مالوف او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور عزیزوں، میں کل سفر میں تھا تو رات کو لیٹ یہاں پہنچا۔ شاہ صاحب نے، لطیف الرحمن شاہ صاحب نے اچانک مجھے بتایا کہ آپ کا پروگرام 11:30 بجے ہے، اور موضوع بھی انہوں نے نیا بتا دیا۔ میرا پروگرام جو تھا وہ پہلے جو شیڈول مجھ سے انہوں نے لیا تھا اس میں شام کے وقت میں تھا۔ بہرحال یہ موضوع انہوں نے دیا، وہ موضوع بہت اچھا ہے، لیکن پہلے مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم تبادلہ خیالات کریں گے۔ آپ کے دل میں بھی بہت سے اس پر خیالات ہوں گے، بہت سا لوازمہ ہوگا، اور میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور اس سے پہلی والی آیت جو ختم ہو رہی ہے وہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کس بات پر؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھی جو ہیں، کیا بات ہے ان لوگوں کی خوش نصیبی کی۔ آپ کے ساتھیوں کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سیرت کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو جگہ جگہ صحابہ کرام و صحابیات کا تذکرہ بھی، ان کی سیرت کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں، ان کے صحابہ و صحابیات، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں، رحماء ہیں، اور رحماء کی یہ صفت جو ہے اس کا اردو میں شاید ہم کوئی ترجمہ ہی نہ کر سکیں۔ محبت کی آخری حد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر بھی رحم پیدا کیا ہے، یہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے دشمن جو ہیں ان کے مقابلے پہ وہ نرم نہیں ہیں، بلکہ وہ لوہے کے چنے ہیں، دب جانے والے نہیں ہیں، دبا لینے والے ہیں، جھک جانے والے نہیں ہیں، جھکا لینے والے ہیں، پسپا ہونے والے نہیں ہیں، پسپا کرنے والے ہیں۔ بہت سخت ہیں ان کے مقابلے پر، لیکن سخت ہیں ان کے مقابلے پر اس کا معنی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ مقابلے پر آئیں تو ان کے مقابلے پر بڑے سخت ہیں، لیکن ویسے جو مخالفین ہیں یا جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، کفار ہیں، یا مسلمانوں کے اندر داعی حق کے کچھ لوگ مخالف ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ خواہ ایک کافر بھی ہے آپ کا مخاطب، اس کے ساتھ بھی آپ محبت سے بات کریں گے، اور یہ سنت رسول ہے اور سنت صحابہ ہے، اسوہ صحابہ ہے۔ ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، محبت کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کا دل جیتنے کے لیے کی کوشش کریں گے، اور دل جیتنے کے لیے سختی کبھی کام نہیں آتی، وہ دور کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے بچے کے ساتھ آپ سختی کریں گے تو وہ بھی آپ سے دور ہٹے گا۔ گھر کے اندر کسی کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ آپ سے محبت اس کی جو ہے وہ اس میں رکھنا پڑ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ خود الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے، اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے نتیجے میں آپ کے بدترین مخالف وہ آپ کے بہترین پیروکار بنتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو ان محفلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی محفل کے اندر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کھجوریں
کھا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، دوسرے بھی کھجور کھا رہے تھے۔ یہ تینوں حضرات جو ہیں، بزرگ حضرات، یہ کھجور کھانے کے بعد اس کی جو گٹھلی تھی وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو وہاں حضور نے فرمایا، علی تم نے اتنی ساری کھجوریں کھا لیں؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کھجوریں کھائی ہیں، آپ تینوں حضرات نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں۔ محفل کشت زعفران بن گئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بلند مقام میں مرتبہ ہے تو صحابہ سہمے بیٹھے رہتے ہوں، وہاں ڈرے بیٹھے رہتے ہوں، نہیں، صحابہ کرام ان سے اس طرح بات کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اپنے غلاموں اور ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ کوئی بات بہت اہم ہے تو آپ باہر جا کر لیں، تاکہ آپ کو بھی زحمت نہ ہو، ہمیں بھی زحمت نہ ہو۔ کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی اہم بات ہوتی ہے تو وہ کرنا اسی وقت ضروری ہوتا ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجلس کے بھی آداب کچھ ہوتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، ان احسنکم احسنکم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، پاک نظر و پاک باز، پاک نظر اور پاک باز، اور پوری طرح سے اپنے کام کے اندر جت جانے والے، سستی نہ کرنے والے، بہانے نہ تلاش کرنے والے، عذر نہ پیش کرنے والے۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک گھر کے اندر کوئی چیز پکی ہے آج، اور انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنے فلاں بھائی کو بھیج دیتا ہوں۔ اس بھائی کو بھیجی تو اس نے سوچا کہ وہ فلاں میں میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، انہوں نے وہ چیز اسی طرح سے بغیر چکھے ان کی طرف ہدیہ بھیج دی۔ انہوں نے سوچا وہ جو پہلا بھائی جس نے پکا کر بھیجی تھی، سب صحابہ کے حالات شروع میں آغاز میں اسی طرح سے تھے، ان کے ہاں شاید فاقہ ہوگا تو ان کے گھر میں بھیج دی۔ ہر گھر میں مشکلات تھیں، لیکن ان کے گھر میں جب آ گئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو میری بھیجی ہوئی چیز ہے۔ پھر پتہ چلا کہ میں نے اپنے فلاں بھائی کو بھیجی تھی، انہوں نے فلاں بھائی کو بھیج دی، انہوں نے میرے پاس بھیج دی۔ چلیے یہ تو عام گھروں کے اندر ہے نا، گھر کے اندر ماحول میں۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ جو فرمایا نا رحماء بینہم، رحماء بینہم پڑھ کر ہم گزر جائیں تو بات کا پتہ نہیں چلتا جب مثالیں سامنے نہ آئیں۔ اور یہ مثال آپ دیکھیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جو کبھی آپ کے بدترین دشمن تھے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے۔ لات و حبل کے پجاری تھے، عزا کے پجاری تھے، منات کے پجاری تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا صلح نامہ کیا، جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ پوری صورت نازل ہوئی ہے، تو اس موقع پر آپ کو معلوم ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہے، آپ سیرت پڑھتے ہیں، تفصیلاً یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے اپنی کتاب رسول رحمت تلواروں کے سائے میں، اس کی غالباً تیسری جلد ہے یا چوتھی ہے، 5 جلدیں ہیں وہ، اس کے اندر یہ واقعہ ہے پوری طرح سے مکمل واقعہ، پورا جو حدیث کے اندر آیا ہے، جو تاریخ کے اندر آیا ہے، جو ماخذ ہیں تاریخ کے ہمارے، البدایہ والنہایہ ہے، سیرت ابن ہشام ہے، طبقات ابن سعد ہے، طبری ہے، اسی طرح امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، امام بہقی ہے، جو ان کی حدیث کی کتابوں کے اندر واقعات ہیں۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ لکھا جا رہا تھا جب قریش نے روک دیا تھا آپ کو کہ آپ آگے نہ آئیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے 6 ہجری میں، حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، تو اس موقع پر بالآخر معاہدہ طے پا گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔
اس معاہدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قریش کا سفیر آیا تھا، وہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، سہیل بن عمر اس کا نام تھا، اور یہ بدر کے میدان میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کو گرفتار کرنے والے صحابی نے جو اپنے اشعار لکھے تھے ان کے اندر یہ تھا کہ میں نے آج عرب کا سب سے معزز آدمی جو ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور وہ بہت بڑا خطیب تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے دانت توڑوا دیں تاکہ یہ آئندہ پرجوش خطاب نہ کر سکے، اسلام کے خلاف خطابات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، اب یہ جنگی قیدی ہے، اور جنگی قیدی کے اگر دانت میں نے توڑوا دیا اللہ میرے دانت توڑوا دے گا، حالانکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ آج جنگی قیدیوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی تہذیب اور جن کا ثقافت اور جن کا زور چلتا ہے وہ درندوں سے بدتر ہیں، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ جب محسن انسانیت کا دنیا کے اندر قانون چلتا تھا تو یہ حقوق دیے گئے تھے۔ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی لکھ رہے تھے، وہ انہوں نے لکھا بسم اللہ لکھنے کے بعد یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان طے پا گیا ہے۔ سہیل بن عمر نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے رسول اللہ، اور اس کے بات تو اصولی طور پر ٹھیک تھی، وہ تو نہیں مانتا تھا نا، اس کی قوم بھی نہیں مانتی تھی جن کا نمائندہ بن کر آیا تھا۔ میں قوم کو جا کر کیا دکھاؤں گا؟ بڑا ذہین آدمی تھا، یہ کاٹو۔ حضرت علی نے کہا میرے قلم میں تو طاقت نہیں ہے کہ میں کاٹ سکوں۔ حضور نے فرمایا علی مجھے قلم دو، قلم لے کر آپ نے کاٹ دیا۔ فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے جو قریش کے درمیان اور محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پا گیا ہے۔ محمد بن عبداللہ کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لکھا گیا، تو باقی خیر وہ شرائط جو ہیں لکھی گئیں۔ سہیل بن عمر کو گوارا نہیں ہے کہ کاغذ کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا جائے، انہیں کو گوارا کر رہا، کٹوا دیا ہے اس نے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب یہ مسلمان ہوئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، آج رب کعبہ کی قسم مجھے آپ سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی، اور میں اپنی زندگی جہاد میں گزاروں گا۔ یہی بات اکرمہ نے بھی کہی، لیکن وہ بعد میں آئے، پہلے مقابلہ کیا نہیں کر سکے، بھاگ گئے۔ ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے بھی آ کر یہی بات کہی۔ اب دیکھیے انہوں نے کیسے اس بات کو نبھایا، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ ابھی ہمارے کشمیر اور فلسطین کے اندر بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جو انہی واقعات کی برکت ہے، انہی کا صدقہ جاریہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ احسار کرتے ہیں مشکل حالات میں، جان جا رہی ہے لیکن دوسرے کے لیے احسار کر رہے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے۔ یرموک کے جنگ میں یہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں یرموک کی جنگ میں بہت زیادہ کفار قتل ہوئے تھے، اور صحابہ کرام بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی نے بیان کیا یہ واقعہ کہ میں زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا، میں ایک زخمی کی آواز سنی العطش، پیاس، میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، پانی کا پیالہ اس کو دیا۔ اس نے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو قریب سے ایک اور آواز آئی، اس نے کہا پیاس، کہا اس بھائی کو جا کر پلاؤں۔ کہتے ہیں کہ آخری لمحے میں انسان کو بڑی پیاس لگی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا ہے، گر گیا ہے، کہا اس کو پلاؤ۔ کہتے ہیں اس کے پاس گیا، اس نے تیسرے کی آواز سنی، میں تیسرے کے پاس گیا۔ یہ صحابی روایات میں آتا ہے کہ واقعہ بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے تھے۔ میں تیسرے کے پاس گیا، اس لیے کہ میں اور آپ تو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی ان صحابہ کے ساتھ اتنا مانوس ہونا چاہیے گویا ہم ان کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، لیکن وہ تو باہر آپس میں بغل گیر بھی ہوتے تھے، آپس میں ملتے بھی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارے ان کے تعلقات تھے، ہم اثر تھے۔
ہم زمان تھے، ہم زبان تھے، ہم کلام تھے، ہم قدم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیسرے کے پاس پہنچا، میں نے جب پیالہ اس کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلے تو یوں مجھے اوپر اٹھا ہوا نظر آیا، لیکن پھر ہاتھ نیچے گر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو حوض کوثر پہ جا چکا۔ اور مومن کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ حوض کوثر پہ جام کوثر شاف محشر کے ہاتھوں مل جائے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے اپنی امت سے، میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں تمہارے انتظار میں ہوں گا، میں تم آؤ گے تو میں تمہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، اور پھر کبھی تمہیں پیاس نہ لگے گی۔ کہتے ہیں میں دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا تو وہ بھی جا چکا ہے، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، پہلے کے پاس آیا وہ بھی جا چکا تھا۔ پوچھا گیا یہ کون تھے؟ کہا جو پہلا تھا وہ سہیل بن عمر تھا۔ اس روز محمد الرسول اللہ لکھنے پر راضی نہیں تھا، آج محمد الرسول اللہ تاریخ کے ماتھے پر لکھ رہا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تعلق ہے، یہ تعلق اس وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ پوچھا دوسرا کون تھا؟ کہا وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور تیسرا وہ ابو جہل کا بھائی، دیکھیے خوش قسمتی جس کی ہوتی ہے، بیٹا ہے ابو جہل کا، آخر وقت تک لڑتا رہا ہے، اللہ نے کیا مقام اس کا بنایا تھا۔ اور تیسرا ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام، تینوں صحابہ کرام، اور بغیر یہ پانی جو ہم اور آپ پیتے ہیں یہ پیے حوض کوثر پر چلے گئے۔ کیا شان ہے! وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، بریشم کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام بریشم کی بھی کیا ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو لیے دیے نہیں بیٹھتے تھے، خوش مزاجی بھی ہوتی تھی، مزاح بھی ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں صحابیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر جانا چاہتی ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے تو ابھی سفر پر جانا ہے، مجھے ضرورت ہے ابھی جانے کی، تو میں بچے کو پالتی رہوں گی، کتنے سالوں میں پالوں گی، پھر میرا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے میں تو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی پریشان سی ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بلال جاؤ وہ سواری لے کے آؤ۔ تو وہ اونٹ لے کر آئے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو بچہ نہیں ہے اونٹنی کا۔ فرمایا یہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو وہ بھی ہنسنے لگی، فرمایا یہ اونٹنی ہی کا بچہ ہے، ہنسنے لگی وہ بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اہل ایمان صالحین ان کی مجالس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو وہ جا رہے ہیں اور بارش برسی ہوئی ہے اور کیچڑ ہے، تو ایک بچہ بھی جا رہا ہے، کہتے ہیں بیٹے دیکھنا کہیں پھسل نہ جانا، گر جاؤ گے۔ اس نے دیکھا تو وہ کہتا ہے میں پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا آپ نہ پھسل جائیں، امت ساری پھسل جائے گی۔ بہت ہنسے، بڑا پیار کیا اس کو، بہت پیار کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس بچے کا نام بھی بیان کیا ہے، بعد میں وہ بہت بڑے عالم دین بنے، میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و صحابیات، حتیٰ کہ دیکھیے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میدان جنگ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ایمرجنسی ہے اس وقت، ظاہر جنگ میں ایمرجنسی تو ہوتی ہے، یہ کوئی یعنی تصنع نہیں ہے، جنگ کے اندر ہوتے ہیں یہ معاملات۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جنگ کے دوران بھی انہوں نے اپنے شان رسالت کو، شان نبوت کو ایمرجنسی کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ میں اور آپ تو شاید بھی مجبور ہوں، لیکن وہ جس مقام پر تھے وہ جنگ کے دوران بھی ایمرجنسی نہیں ہے۔ آپ نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان پوسٹ کے اندر ہیں، صحابہ نے
دشمن کے مقابلے پہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، ادھر سے بھی پتھر اور تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے بکریاں چراتا چراتا، عصر سے ذرا پہلے یا عصر کے قریب، چرواہے بکریاں چرا کر یا اپنے مویشیوں کو چرا کر اس ٹائم پہ واپس اپنے باڑوں کے اندر کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا کہ یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کراچی میں تو نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے جو دیہات میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور کسانوں کے درمیان یعنی کسان کی حیثیت سے اور ان جانوروں کے طور پر جو ان کو پالنے کے طور طریقے جو ہیں، تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ جانور جو ہیں ان کے اندر تمہارے لیے بڑا جمال ہے، اور یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو جانور پالتے ہیں ان کی مجلسوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو اس وقت بھی ایک ان کی شان ہوتی ہے، جس وقت چرا کر لے کے آتے ہیں اس وقت بھی شان ہوتی ہے۔ خالی پیٹ جاتے ہیں، خالی پیٹ بھر کر آ جاتے ہیں۔ بکریاں چراتے چراتے ادھر آ نکلا، یہ بکریاں کسی یہودی کی ہیں اور یہ ایک حبشی غلام ہے، غلام نہیں ہے ملازم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حبشی غلام اس وقت مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے، میں تو ادھر متوجہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ پھر کسی وقت آنا میں تمہیں بتاؤں گا، فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سادہ انداز میں وہ پوچھ رہا ہے، اور ہاں حضور بڑے پیار سے جواب دے رہے ہیں، بڑی توجہ سے جواب دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ کلمہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے۔ اچھا، اس کلمہ کے پڑھنے سے نجات ہو جائے گی؟ ہاں بالکل نجات ہو جائے گی۔ تو میں اگر پڑھ لوں تو میں بھی نجات پا جاؤں گا؟ میں کیوں نہیں، اسی شکل و صورت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ اور میں نہیں، تم جنت میں جاؤ گے بہت خوبصورت ہوگے۔ اب دیکھیے وہ اتنے سوال کر رہا ہے، حضور جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بکریاں فلاں یہودی کی ہیں، میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں اس کا ملازم ہوں، اس سے مزدوری لیتا ہوں، میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، کلمہ پڑھ لیا، بکریوں کو کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دشمن کی بکریاں ہیں جو جن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، آؤ بکریوں کو ذبح کر لیتے ہیں، نہیں، اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، اور جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں مومن کو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو کنکریاں مارو، یہ چلی جائیں گی اپنے راستے پر، تم آ جاؤ۔ اس نے بکریوں کو کنکر مارے اور کہنے لگا سنو بکریو، سنو بکریو، سنو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، جاؤ چلی جاؤ۔ بکریاں جب اپنے راستے پر چلی گئیں تو اس نے آ کر کہا میں اگلی صفوں میں جا کر جنگ لڑ سکتا ہوں؟ میں ہاں لڑ سکتے ہو۔ اس کے ہاتھ میں لٹھ تھی بس۔ آپ نے فرمایا لڑ سکتے ہو، اچھا میں جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے۔ ابھی کلمہ پڑا ہے اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کی ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس ایک حبشی کھڑا ہوا تھا۔ میں ہاں کھڑا تھا، پتھر آیا ہے ادھر سے ایک اس کے سر میں آ کر لگا ہے اور وہ ڈھیر ہو گیا ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر دفن کر لیں گے، آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے دکھاؤ کدھر ہے وہ۔ اب کوئی مجلس نہیں اس کے ساتھ ہوئی، کوئی اس کے ہدیے بھی نہیں آئے، نہ آپ نے ہدیے بھیجے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہدیوں سے بڑا ہدیہ آپ نے اس کو دیا ہے۔ کیا ہوتے ہیں ہدیے؟ اور اس نے بھی سب سے بڑا ہدیہ یہ کیا کہ جاہلیت کو چھوڑ کر کے وہ اسلام کی طرف آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں آپ نے رخ پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ ابھی تو یہ آیا تھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی اور کام کیا، نہ تعلیمات حاصل کی، تو پتہ نہیں کس حال میں دنیا سے چلا گیا۔ تو حضور نے رخ پیچھے کر لیا۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا تم ابھی باتیں کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں؟ فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں یہاں آیا ہوں تو 2 حوریں جنت سے آ چکی تھیں اس کے لیے، اور وہ اس کی حوریں تھیں۔ میں نے رخ پیچھے کیا کہ وہ پوری طرح سے پردہ کر لیں، تمہیں تو نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے نظر آ رہی تھی۔
تو پھر میں آگے بڑھوں. تو میں سیدھا جنت میں چلا گیا. اور صحابہ کرام رشک کیا کرتے تھے اور یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. اور معجزات سرور عالم کتاب ہے جس کا ترجمہ یعنی وہ ہے المعجزات المحمدیہ. ولید الاعظمی رحمہ اللہ جو عراقی بہت بڑے عالم تھے، ان کی معجزات پر کتاب ہے المعجزات المحمدیہ. سارے حوالہ جات اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کا ترجمہ میں نے کیا معجزات سرور عالم. معجزات سرور عالم اس میں بہت سے معجزات ہیں. ان معجزات میں یہ بھی معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو جہاد کی طرف بھیجا تھا تو اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا. تو اس میں جو لکھا ہے ہماری سیرت کی کتابوں میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں، وہ ہے اسود الراعی، سیاہ رنگ کا چرواہا. حضرت اسود الراعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحات آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو اور حضور کی تربیت اور اس تعلیم کے نتیجے میں جنت میں چلے گئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام بھی اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے دور میں اور اپنی اپنی مجالس کے اندر بالکل یہی اہتمام کیا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات پڑھیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر جاتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں تو ظاہرہ کوئی روشنی تو نہیں تھی نا، رات کے وقت میں مسجد میں گئے ہیں. آگے کوئی صحابی بیٹھا تھا ذکر کر رہا تھا، تو ان کا پاؤں اس کو جا لگا. اس نے کہا، صحابی نے کہا، ارے بھائی اندھے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی غصہ نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی آواز سن لی نا، پہچان لیا، اس کا نام لے کر فرمایا، بھائی اندھا میں نہیں ہوں میں، لیکن اندھیرے میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا، اندھا ہو یا بینا ہو. تو اندھیرے میں مجھے نہیں نظر آیا، میں آپ سے معافی مانگ چاہتا ہوں. وہ امیر المومنین میں معافی. آپ نے فرمایا نہیں تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اس میں معافی کی کون سی بات ہے؟ کوئی معافی کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، هو الذی الف بین قلوبہم، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم ولکن اللہ عزیز حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے. اگر ساری دنیا کی دولت کوئی خرچ کرے تو ایسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو ان کے درمیان ہے. کوئی ان کو ایک دوسرے سے پھاڑ نہیں سکتا. اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی تائید فرمائی ہے اپنی نصرت سے اور ان لوگوں کی نصرت سے. صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان لوگوں کی نصرت سے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جس صورتحال سے دو چار تھے، شعر کا دوسرا حصہ جو ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مثال ہیں اس کی. احد کے میدان میں یعنی صحابہ نے ہر میدان کے اندر قربانیاں دی ہیں، کارنامے سر انجام دیے ہیں. 313 نے 1000 پر فتح پائی ہے، 3000 نے 1,20,000 پر فتح پائی ہے موتا کی جنگ میں. واقعات پڑھیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یاد کرو اے میرے نبی کے صحابہ، یاد کرو جب تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے اور تم بھاگ نکلے تھے اور میرا رسول جو ہے وہ نہیں بھاگا، وہ میدان میں ڈٹا ہوا تمہیں بلا رہا تھا. الیہ عباد اللہ، آپ کے الفاظ ہیں حدیث میں، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. اور بالکل یہی صورتحال لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین کے دن کے بھی یہی بات صورتحال ہے کہ حضور اس وقت بھی جب کہ لوگوں کے قدم اکھڑے تھے اور منتشر ہونے لگے تھے، آگے بڑھ رہے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. لیکن کو حضور کی یہ تربیت جو ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ کس مقام کے اوپر تھے.
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میدان جنگ میں جنگیں لڑی ہیں، دشمنوں کو قتل کیا ہے، خود شہید ہوئے ہیں، فیقتلون ویقتلون، ان منزلوں سے گزرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ بہت بڑا جنگجو تھا، بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا اور اس کو گرا لیا۔ اس کا گلا کاٹنا چاہتے تھے کہ وہ بے بس ہو کر اس نے کچھ اور اس کو نہ سوجا، ان کے چہرے پر تھوک دیا، یوں تھوکا ان کے چہرے پر، چہرے کے اوپر اس کا تھوک آ گیا، ناپاک تھوک آ گیا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا تھوک بھی پاک ہو رہا ہے، دیکھیے۔ اس نے کہا جوان تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میدان جنگ میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ کہا ہاں، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اپنے اندر ایک غیرت ذاتی ابھر آئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اس وقت تجھے قتل کیا اس جذبے کے تحت، اللہ کے راستے میں قتل نہیں ہوگا، یہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے نفس کے لیے قتل ہوگا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیے عین میدان جنگ کے اندر دشمن کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کو خطاب کر کے فرمایا، اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹوں کا ایک ایسا گلہ جو ایک وادی کے اندر ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک پھیلا ہوا ہو، اس سے یہ بہتر ہے ایک آدمی ہدایت پا جائے۔ میرے دوستو، داعیان حق نے یہ کام ہر دور میں کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے ایک ایسی بات کہی کہ جو بظاہر میں اور آپ ہوں شاید ہم اشتعال میں آ جائیں، لیکن بانی تحریک اسلامی نے کیا کہا اس وقت؟ ملتان میں قلعہ قاسم کے اوپر جلسہ ہو رہا تھا، گرمیوں کی رات میں، بڑا مجمع تھا، میں تو نہیں تھا اس میں، میں تو ظاہر ہے کہ سامع ہوں اس بات کا۔ ملک وزیر غازی صاحب نے یہ بات بیان کی، ان کا تذکرہ بھی میں نے عزیمت کے راہی کی کسی جلد میں کیا ہوا ہے۔ عزیمت کے راہی جو 7 جلدیں ہیں، جس میں آج کے دور کے داعیان کے حالات ہیں اور ان کے واقعات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سوال بھی آتے تھے مولانا کے پاس چٹوں کی صورت میں، ایک چٹیں آئیں مولانا کے پاس سوالوں کی، تو ایک نوجوان اٹھا کھڑا ہوا جب آپ سوالوں کے جواب دے رہے، میں نے بھی ایک چٹ آپ کے پاس بھیجی، اس کا جواب۔ مولانا فرمایا میرے ہاتھ میں بھی یہ چٹیں ہیں، میں سب کا جواب دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا، میری چٹ کا جواب تو ابھی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، سب کا جواب آئے گا۔ اب اس کی چٹ بھی آ گئی، مولانا نے پڑھی، کیا لکھا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ کی بیٹی جوان ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جلسہ عام کے اندر یہ سوال، تو مولانا اب کہتے ہیں ملک وزیر غازی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو خون کھول اٹھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سا ہے تو اس کو بتائیں کہ اس بد تہذیبی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو بھیجا گیا تھا، تیار کر کے بھیجا گیا تھا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے چٹ پڑھنے کے بعد کہا یہ نوجوان کا سوال آیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شرفاء کے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے ہاں ایک طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق رشتے طے ہوتے ہیں۔ اگر بزرگان ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے پاس جاتے ہیں اور دونوں جانب کے بزرگان کے آپس میں بات طے ہو جاتی ہے تو رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو رشتے نہیں ہوتے کہ بازار کے اندر یا جلسے کے اندر اس طرح رشتہ ہو، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق رشتے ہوتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جو ہے اس قدر نادم ہوا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنہوں نے بھیجا تھا ان سے اس کو نفرت ہوگی، بلکہ وہ جماعت اسلامی کا بہت ہی جانثار کارکن بن گیا، بہت ہی جانثار کارکن بن گیا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس طرح بدلی ہیں۔ ایک نوجوان تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ گرمیوں کے دن تھے، مولانا عصر کی نماز کے بعد مجلس لگاتے تھے، اس محفل کے اندر لوگ سوال کرتے تھے، مختلف قسم کے سوال، ہر طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ تو مولانا کی اس مجلس کے اندر بھی بڑا مزہ ہوتا تھا۔ ایک دن مولانا بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ملک نصر اللہ خان عزیز جو ایشیا کے بانی تھے، ایشیا فتروضہ ایشیا، اس کے ایڈیٹر تھے اور مرکزی مجلس شورا کے بھی رکن تھے، عاملہ کے بھی رکن تھے، لاہور کے امیر بھی تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے
ملک ظفر اللہ خان جو اسلامی جمعیت طلبہ کے بانی ناظم اعلیٰ تھے، سنا ہے نام؟ ملک ظفر اللہ خان، تو ملک ظفر اللہ خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ مولانا نے فرمایا باپ اور بیٹا، تو ملک نصر اللہ صاحب نے فوراً کہا اور روح القدس، مولانا کی طرف اشارہ کر کے، اور روح القدس۔ مولانا بھی مسکرائے اور باقی ساری مجلس بھی مسکرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے جو داعیان حق ہیں ان کی مجلسوں کے اندر بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مقابلہ پیش ہوا کسی بھی دشمن کے ساتھ یا کسی بھی باطل قوت کے ساتھ، تو تاریخ گواہ ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ذرا برابر کمزوری نہیں دکھائی۔ پھانسی کی سزا سن کر اپنے بیٹے کو 18 سال جس کی عمر تھی سب سے بڑے بیٹے کی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا موت اور زندگی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں زمین پر نہیں، خبردار جو تم یا تمہاری والدہ یا کوئی اور شخص رحم کی اپیل کرے۔ اور جماعت کی قیادت کو بھی کہا سنو کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، اور ان کو بھی جواب دیا جنہوں نے کہا کہ تم رحم کی اپیل کر سکتے ہو کہ موت اور زندگی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، میری موت لکھی ہے تو ناموس رسالت پر جان قربان کرنا سعادت ہے۔ یہ کیوں سزا دی تھی؟ قادیانی مسئلہ لکھنے پر سزا دی تھی، اور جرم نہیں تھا کوئی بھی۔ جب گولیوں کی بچھاڑ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو اس وقت تو میں موجود تھا وہاں پر، میں اس وقت فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اور اس جلسے میں پہلی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا مولانا کا خطاب سننے کا۔ مولانا کی زیارت پہلے بھی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے میں 8ویں جماعت میں تھا جب لاہور میں آیا تھا تو مولانا کی زیارت کی تھی، لیکن اس وقت 11ویں جماعت میں تھا، مولانا کی زیارت کا موقع ملا اور مولانا کا خطاب سننے کا موقع ملا۔ اور گولیاں جب چلیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے بائیں ہاتھ پر میرے قریبی اللہ بخش تھے جو شہید ہوئے، تو کہا گیا کہ مولانا بیٹھ جائیے، اور میں اگر بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ اور حقیقت یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر وہ بیٹھ جاتے تو تحریک ہی بیٹھ جاتی۔ قائد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، پاک نظر و پاک باز۔ اور آپ سب بھی اس قافلے کے راہی ہیں، ہم سب اس قافلے کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن الحمدللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ ہم نے دیا ہے جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ اور گزشتہ کوئی پرانی صدیوں کی بات نہیں ہے، جو میں نے آپ کے سامنے واقعات صحابہ کے بیان کیے، ظاہر ہے کہ وہ تو اصل ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ دور تو گیا گزر گیا، وہاں تو حضور کا دور تھا۔ آج کے دور کے اندر مثالیں ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کی قلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، پلے باندھ لیجئے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ زبان کھولے تو خیر اس کی زبان سے نکلے، پھول جھڑیں ورنہ خاموش رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں محسوس کیا۔ آپ نے جنت اپنی آنکھوں سے بھی جاگنے کی حالت میں بھی معراج میں دیکھی ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی خواب تھا، وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھی تھی، جسمانی سفر تھا، لیکن یہ آپ نے خواب کا واقعہ بیان کیا، نمت فاذا رأیتنی فی الجنہ فسمعت تلاوت القرآن وقلت من ھذا قیل ھذا نعمان بن بشیر ھکذا الاکرام للوالدین ھکذا بر الوالدین۔ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں محسوس کیا، تو وہاں مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ فرمایا نعمان بن بشیر صحابی، نعمان بن بشیر تلاوت کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ وہ کانا ابر الی والدتہ، کہ وہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ابر الناس سے سب سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت اور ان کا اکرام کرنے والے تھے۔ فرمایا اسی طرح سے نیکی کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک، راستہ چلنے والے مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ دعوت حق کے لیے جو یہ ضروری صفات ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور قوت بھی عطا فرمائے کہ باطل کے سامنے جھکنے سے بھی ہم انکار کریں اور دعوت کے میدان کے اندر ہم ہمیشہ پھول بکھیریں اور اللہ ان کی خوشبو سے لوگوں کے دلوں کو معطر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔